عزیز نونہالان اسلام، پردہ نشین، عزت مآب خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحکیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادۂ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، شہدائے ملت کے طلبگاروں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اللہ کے حبیب، مخلوق کے طبیب، فریادی کے مجیب، اقوام عالم کے نقیب، کونین میں انوکھے، دارین میں نرالے، کالی کملی والے، کالی کوٹھری میں کام آنے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، بے سہاروں کے سہارے، بے چاروں کے چارے، غریبوں کے حامی، یتیموں کے ملجا، مفلسوں کے داتا، گنبد خضرا میں آرام فرما مولا، مکی سردار، مدنی تاجدار، شافع روز شمار، مولائی کبار، نائب پروردگار، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ کرم میں بلند آواز درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رسول علیہ رسول پہ درود پاک ایک مرتبہ بلند آواز اور پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول نجات و برکت درود پاک ایک مرتبہ اور بلند آواز جھوم کے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ از فرش تار سے سما بلغ العلا بکمالہ، از فوق تا تحت الثری کشف الدجی بجمالہ، خیر البشر خیر الورا حسنت جمیع خصالہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی علیہ وآلہ۔ یصلی علیہ اللہ جل جلالہ، بہذا بدا للعالمین کمالہ۔ تعالی اللہ ذات مصطفیٰ کا حسن لاسانی کہ ایک جا جمع ہیں جس میں تمام اوصاف ربانی، دعائے یونسی، خلق خلیلی، صبر ایوبی، جمال موسوی، زہد مسیحی، حسن کنعانی۔ حقیقت میں خدا ان کا تھا، یہ تھے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ دوائے درد سیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے سے یہی مشہور ہے دار الشفا والے۔ نکل کر لشکر اعداء سے مارا حر نے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا کہ مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہیں کربلا والے۔ ذکر شہید کربلا
ذکر شہ انعام ہے، تم مر گئے یزیدیو زندہ میرا امام ہے۔ سامعین نظام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور تھوڑی دیر کے لیے میں نے اسی آیت کریمہ کو اپنا عنوانی سخن بنایا۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم کو ہر طرح کی ناپاکی سے دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دے۔ اہل بیت طہار کے تعلق سے، خانوادہ مصطفیٰ کے تعلق سے، نبی کے گھر والوں کے تعلق سے، سادات کرام کے تعلق سے اللہ رب الکریم نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، ذکر فرمایا۔ آج ہم اور آپ ذکر حسین میں شامل ہیں اور صاحب مزار کی بارگاہ میں بھی حاضر ہے، اور یہ ان کاوش اور محبت کرنے والے اور خاص کر اولیاء اعظام کے محبین کی محنت کا یہ نتیجہ ہے کہ جنہوں نے نورانی اور بابرکت محفل سجا کر ہمیں اور آپ کو دعوت دی۔ یہ رونق اسٹیج علماء کرام جو آپ کے سامنے جلوہ وار ہے، یہ بہت قیمتی ہیں، یہ علماء ہیں، ان کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ رہنما ہیں دین کے، یہی دین کے اغوا بھی ہیں، یہی دین کے پیشوا ہیں، اور یہ امام بھی ہیں، اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں یہ محفل سجائی گئی ہے۔ اہل بیت سے محبت کرو، محبت کام آئے گی قیامت کے دن، محبت کام آئے گی قبر کے اندر، محبت رسول کام آئے گا میدان محشر میں۔ محبت ہے چونکہ اہل بیت کی محبت کی گارنٹی ہے، نماز کی گارنٹی نہیں ہے، حج کی گارنٹی نہیں ہے، زکوٰۃ کی گارنٹی نہیں ہے، ذکر و اذکار کی گارنٹی نہیں ہے، تسبیح تحلیل کی گارنٹی نہیں ہے، اور جو آپ فیل کرتے ہیں اس کی گارنٹی نہیں ہے، مگر حسین سے محبت ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے محبت ہے، تو اس محبت کی گارنٹی ہے، اور وہی محبت انشاءاللہ العزیز آپ کو لے کر جنت میں جائے گی۔ حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر من عمارت سنتین، حدیث پاک ہے کہ اہل بیت سے ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے افضل ہے۔ حضور کے گھر والوں سے محبت کرو۔ محبت تو صحابہ کرام نے کیا، خلفائے راشدین نے کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم جلوہ بار ہے مدینہ منورہ کے ایک باغ میں، دروازہ بند ہے، باہر سے آنے والے حضرات نے دستک دی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ دروازہ کھول دو، آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ جب دروازہ کھولا گیا، ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ جب دروازہ کھولا گیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آقا نے جنت کی بشارت دی، وہ آئے، انہوں نے حضور کے پاس وہ تشریف فرما ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کا شکر ادا کیا، پھر دروازہ بند ہوا،
پھر دروازے پر دوسرے شخص نے آواز دی، دستک دی، میرے آقا نے فرمائی افتح لہو وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھول دو، آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ آپ جانتے ہیں دروازہ کھولا گیا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو جب بشارت دی گئی، حمد و ثنا بیان کی، حضور کے پاس تشریف فرما ہو گئے، پھر دروازہ بند کیا گیا، آقا نے پھر دستخط ہوئی، میرے آقا نے فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھول دو، آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ آپ جانتے ہیں دروازہ کھولا گیا تو وہ کون تھے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کو جنت کی بشارت دی گئی۔ ان سے پوچھو کہ اہل بیت اطہار کی محبت کیسی ہے، اہل بیت اطہار سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ عمر فاروق اعظم سے پوچھو، حضرت عثمان غنی سے پوچھو، مولا علی شیر خدا کے چاہنے والوں سے پوچھو، حضرت عبداللہ سے پوچھو، حضرت ابن عباس سے پوچھو، حضرت جابر سے پوچھو، حضرت سلمان فارسی سے پوچھو، ان صحابہ سے پوچھو، طلحہ سے پوچھو، زبیر سے پوچھو، عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھو، یہ بتائیں گے اہل بیت سے محبت کیسے ہوتی، کس طرح کی جاتی ہے۔ اور 10 دنوں میں یہ ڈھول تماشے اور ناگارا اور باجا اور جانے کیا کیا خرافات کر کے جو ذکر حسین منایا جاتا ہے، اس سے جانکاری بھی نہیں ملتی ہے اور اسے عبادت سے محبت عبادت بھی نہیں ہوتی، اس میں ثواب بھی نہیں ملتا ہے۔ کام وہی اپناؤ جس کو آقا حسین نے اپنایا تھا اور جس کا پیغام آپ نے دیا تھا اور جو سندیشہ آپ نے کربلا کی دھرتی سے ارشاد فرمایا تھا اور جس مشن کو مصطفیٰ جان رحمت کے مشن کو امام عرش مقام نے عام کیا تھا، آپ نے پیغام نہیں دیا کہ کتنا بھی وقت تمہارے اوپر رنج غم یا مالا اسائم آ جائیں، کتنی بھی پریشانی آ جائے، لیکن لوگوں نماز نہیں چھوڑنا۔ اے مصطفیٰ کے وفاداروں، نماز ترک نہیں کرنا۔ کیا آقا حسین نے پیغام نہیں دیا تھا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازے نے یہی تو پیغام دیا تھا۔ اور وہاں طبیعت اور شریعت کا جو کمپٹیشن ہوا، وہاں جو کراس ہوا تھا طبیعت اور شریعت کا، شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ کو چلنا پڑے گا، تبھی وہ فعل آپ کا عبادت بنے گا اور وہی فعل آپ کو اللہ کی بارگاہ میں وہی مقبول بھی ہوگا اور اسی سے مصطفیٰ جان رحمت راضی بھی ہوں گے۔ ورنہ آپ کا فعل اپنے مرضی سے اور طبیعت کی مرضی سے چلیں گے۔ شریعت الگ ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ کو چلنا ہی ہوگا۔ آپ کہیں کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا اور میں مسلمان ہوں، میں روزہ فرض ہے 1 ماہ کا وہ نہیں رہوں گا، پھر بھی میں مسلمان ہوں۔ آپ کہیں گے مجھے استطاعت ہے لیکن میں حج نہیں کروں گا، اس کے بعد بھی آپ مسلمان ہیں۔ آپ کہیں کہ مجھے سود کھانے دو، یہ میں مسلمان ہوں۔ آپ کہیں شراب کے قریب جانے دو، میں مسلمان ہوں۔ آپ کہیں جوا کے قریب مجھے جانے دو اور میں مسلمان ہوں، ہرگز نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، خود اللہ کریم نے قرآن مجید میں منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، شراب نوشی کے قریب نہ جاؤ، جوا سٹا کے قریب میں نہ جاؤ، سود خوری کے قریب میں نہ جاؤ، فحاشی کے قریب نہ جاؤ، شرع ممنوعہ کے قریب نہ جاؤ۔ یہ ساری چیزیں گناہ ہیں اور ممنوع شرع ہیں، اس کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا، رب نے منع فرما دیا، آقا نے منع فرما دیا۔ اسلام آج ہندوستان میں جلدی نہیں آیا، نیا نہیں ہے، اسلام تو کب کا آ چکا ہے، لیکن یہ بات الگ ہے۔ یہ ایک بات الگ ہے کہ آپ کہتے امام کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، علامہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، حافظ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور شاعر اسلام کی بات سمجھ میں نہیں آتی، کسی مولانا کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دنیا بھر کے چینلز کو آپ نے ٹی وی میں کنیکشن کر رکھا ہے، وہ باتیں آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آتی، اس کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا، اس کی تفسیر سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو اور چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ چیزیں جن کا کنیکشن ہے شیطان سے، وہ چیزیں آسانی کے ساتھ کیسے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ پیارے، یہ بہانہ ہے، یہ بہانہ ہم سے تو چلے گا، بلبلے بش نگر سے چلے گا، ان مولانا سے چلے گا، امام صاحب سے چلے گا، لیکن جو کلامن کاتبین ہیں تمہارے ہمارے فعل کو نوٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، اس سے آپ کہاں سے نکل پائیں گے؟ وہ ساری چیزیں خدا
خدا کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گی، اور پیش کی کرنے کے بعد میں جانتے ہیں آپ پیشی ہوگی خدا کی حضور میں، اور اب پوچھا جائے گا بندہ بتا یہ فعل تیرا ہے یا نہیں ہے، یہ بتا یہ فعل تیرا ہے یا نہیں ہے۔ حقیقت میں اگر تمہارے سینے میں حسین کی محبت سما جائے گی، حقیقت میں اگر حسین کا عشق آ جائے گا سچائی میں، اگر حسین کی سیرت تمہارے دل میں سما جائے گی، اگر حسین کا مشن آ جائے گا، حسین کا پیغام آ جائے گا تمہارے پاس، حسین کی محبت آ جائے گی تمہارے پاس، یاد رکھو تمہاری دنیا بھی بدل جائے گی اور تمہاری عقبہ بھی بدل جائے گی۔ اگر حسین سے محبت سچی اور پکی ہے، اور پکا تمہارے پاس پروف ہے حسین کی محبت کا، تو آپ یقین جانیں وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مدینہ منورہ کی گلی سے گزر رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ چند بچے کھیل رہے ہیں، صحابہ ساتھ میں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں جن کا بچہ بچہ نور ہے، جن کا گھرانہ نور کا ہے، جن کی اولاد نور ہے، جن کے شہزادے نور کے ہیں، وہ نور ہیں۔ نور مسلم رہنما عباس عبداللہ نور کا، نور آبی نور قاسم جانے زہرا نور کا، اصغر نوخید وہ بے مثل ٹکڑا نور کا، اور تیری سلسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ نور کی محفل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی گلی میں گزر ہوا، تمام بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچے کے قریب میرے آقا جاتے ہیں اور اس بچے کو اٹھا لیتے ہیں، اس بچے کو چوم لیتے ہیں، اس کے ہونٹ کا بوسہ لیتے ہیں، اس کے پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، اس کا رخسار بھی چومتے ہیں اور اٹھا کر سینے سے لگا لیتے ہیں۔ جانتے ہیں وہ کون سا سینہ ہے؟ علم نشرح لک صدر کا۔ وہ چہرہ کیا ہے؟ وہ ضحیٰ واللیل۔ وہ ہونٹ پاک کیا ہے؟ وہ نجم اذا ہوا۔ وہ چہرے مقدس نورانی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چوما بوسا لیا، سینے سے لگا لیا۔ صحابہ نے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ اس بچے کو آپ نے سینے سے لگا لیا، آخر وجہ کیا ہے؟ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ بچہ مجھے پیارا لگتا ہے، اس بچے سے میں محبت کرتا ہوں، یہ بچہ مجھے اچھا لگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بچہ کب سے اچھا لگا اور اس کو آپ سے کب سے محبت ہو گئی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا ایک دن یہ بچہ حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا اور بچے حسین کے قدموں سے لگنے والی مٹی کو اٹھاتا تھا اور اپنے چہرے آنکھ پر ڈالتا تھا اور کہتا تھا قربان جائیں حسین کے قدموں سے لگنے والی مٹی پر۔ تو یا رسول اللہ میرے آقا ارشاد فرماتے اس طرح میں نے دیکھا، اسی لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ صحابہ گوار ہو کہ میں اس بچے کو بھی اس کے ماں باپ کو بھی لے کر جنت پہ جاؤں گا۔ یہ محبت کا صلہ تھا حسین کا، یہ محبت عشق ہے حسین کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کی تو یقیناً اگر حسین کے قدموں سے لگنے والی خاک آپ چومتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت آپ کو جنت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ تو آپ 5 وقت کی نماز بھی قائم کرو اور نبی کا نام اذان میں آئے، اقامت میں آئے تو حضور کا نام سن کر اگر اپنے ہونٹ سے آنکھوں سے لگا کے چوم لو تو یقیناً اللہ کے حبیب آپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ یہ صلاح ہے محبت کا، یہ محبت کا نتیجہ ہے، یہ رزلٹ ہے محبت کا۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برود محشر بندوں کی پیشی کرے گا، لوگ حاضر ہوں گے، میدان محشر ہوگا، اچھے بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے اچھے بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے صالح ہوں گے، متقی ہوں گے پرہیزگار ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے حاجی بھی ہوں گے، تمام نیکوکار ہوں گے، صدقہ خیرات ماننے والے ہوں گے، سخی ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسے جانتے ہیں حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جب اس کے لیے جہنم کا حکم ہوگا جہنم کی طرف چلے گا، فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اللہ ارشاد فرمائے گا فرشتوں ٹھہرو اسے واپس کر لو، ایک امانت میری اس کے پاس ہے میں اسے دے دوں۔ وہ فرشتے لا کے بندے کو بارگاہ مولا میں حاضر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نور کا موتی عطا فرما دے گا، اس موتی کو بندہ دیکھے گا وہ اتنا چمکے گا کہ پورا میدان محشر اس نور کی موتی سے چمک
ہاتھ اٹھے گا، وہ بندہ کہے گا میرے اللہ اس کو ہم جانتے نہیں، ہم نے کبھی دیا نہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کہے گا تیری امانت ہے، تو نے ہمیں دیا تھا۔ وہ کہے گا مولا ہمیں یاد نہیں، میں نے کب تجھے یہ امانت دی تھی، میں تو جانتا نہیں۔ لا علمی کا اظہار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس موتی کو عطا کر دے گا، بندہ لے جا اور اسے پورے میدان محشر میں گھوم کے ٹہل کے سیر تفریح کہہ کر دیکھ لے، اور ہر نبیوں کے پاس جا اور جا کے پوچھ لے اس موتی کی قیمت کیا ہے۔ وہ بندہ لے کر موتی کو چلے گا، آدم علیہ السلام سے ملے گا، سیس علیہ السلام سے ملے گا، ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل سے، یعقوب سے، زکریا سے، یحییٰ سے، حضرت صالح سے، لوط سے، ہود سے، سلیمان سے، داؤد سے، یوسف سے، ان سب نبیوں سے ملے گا اور کہے گا کہ اللہ کے نبی بتائیں اس نور کی موتی کی قیمت کیا ہے۔ ہر نبی دیکھ کر کہیں گے کہ یہ موتی انمول ہے، اس کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں۔ وہ بندہ پلٹے گا لے کر حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے گا، حضرت مولا علی شیر خدا دیکھیں گے، ارشاد فرمائیں گے بڑا قیمتی موتی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، لے جاؤ حسین کی بارگاہ میں جانے کے لیے کہا جائے گا۔ آقا حسین تشریف فرما ہوں گے جلوہ بار، وہاں پہنچے گا بندہ، آقا حسین دور سے دیکھیں گے تو اپنے چاہنے والے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایسا چہرہ لے کر جاؤ کہ میسانہ کے مسلمان، خاص کر قصبہ کے مسلمان، جہالت بہت ہے، جہالت بہت ہے، علم نہیں، دینداری نہیں، لیکن دعویٰ کی گھر گھر میں مفتی بیٹھے ہیں۔ تمام حدیثیں بتاؤں گا آپ کو، تمام حدیثیں بولوں گا ابھی انشاءاللہ، آپ سنیں گے تھوڑی دیر جتنا بھی میرے پاس ٹائم ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چہرہ لے کر جاؤ کہ مصطفیٰ راضی ہو جائیں۔ قبر میں آؤ تو منکر نکیر سوال کرے کہ اس سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت فرما دیں کہ منکر نکیر سے نہ پوچھو کہ یہ کون میں کون ہوں، بلکہ مجھ سے پوچھو یہ میرا غلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایسا چہرہ لے کر جاؤ کہ حسین راضی ہو جائیں، دیکھیں تو آقا حسین خوش ہو جائیں۔ وہ بندہ پہنچے گا تو حسین کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے سینے سے لگا لیں گے اور وہ موتی پیش کرے گا، حضور آقا حسین یہ موتی ہے جو اللہ نے دیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اس کا جزا کیا ہے، بدل کیا ہے، بدلہ کیا ہے۔ آقا حسین ارشاد فرمائیں گے میرے اللہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دے اور اس کو، اس کے باپ کو، ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا ہاں ہاں میرے حسین، ایک کربلا کے مسافر، اے سلطان کربلا، اے شہنشاہ کربلا، ہم نے آپ کے ارشاد پر، آپ کے ارشاد پر، آپ کی سفارت پر، آپ کے ارشاد پر میں نے اس کو بھی جنتی بنایا، اس کے ماں کو بھی جنتی کیا، اس کے باپ کو بھی جنتی کیا، بلکہ یہ بچہ جس خاندان میں پیدا ہوا سارے خاندان والوں کو جنتی بنا دیا ہے۔ تو ایک آدمی جو رویا وہ کیا تھا؟ وہ تھا کیا؟ موتی کیا تھا؟ وہ موتی یہ تھا، آگ کے آنسو تھے، آگ کے آنسو تھے جو غم حسین میں نکلے تھے۔ اگر غم حسین میں آنسو نکل گیا، یقین جانو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم سے راضی ہو جاتے ہیں، خدا راضی ہو جاتا ہے، اور میں بے باک کہتا ہوں حسین کی روح راضی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ آقا حسین نے جو پیغام دیا، سمجھایا، حسین کبھی محتاج نہیں تھے، حسین کبھی محتاج نہیں تھے، لاچار نہیں تھے، مجبور نہیں تھے۔ یہ جھوٹ ہے اور یہ بکواس ہے اور یہ غلط ہے کہ میرا حسین مجبور تھا، نہیں۔ ارے جب ہندوستان کی دھرتی پر خواجہ غریب نواز محتاج نہیں تو حسین کیسے محتاج ہیں؟ حسین کیسے محتاج ہیں؟ جب آقا حسین کے پشتوں سے کئی پشت شجرہ سے کئی اولاد سے اولاد گزرتی ہوئی جب سلسلہ آتا ہے غریب نواز پر، تو آقا غریب نواز فرماتے ہیں اپنے خادم خدام سے کہ بیٹا لے جائے کاسا، پانی یہاں بھی روکا گیا تھا
تو پانی روکا گیا، فرمایا لے جا کاسا اور انا ساگر سے کہنا کہ تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ تو آقا حضرت غریب نواز عطا رسول حسن سنجری کے کہنے پر سارا انا ساگر اسی کاسے میں آ گیا اور لا کے غریب نواز کے سامنے پیش کر دیا۔ جب غریب نواز کے بلانے سے انا ساگر آ سکتا ہے تو حسین کے بلانے سے فرات دریا بھی آ سکتا ہے۔ غریب نواز کے بلانے سے وہ دریا آتا ہے تو حسین کے بلانے سے دریائے فرات بھی آ سکتا ہے۔ زمین پھٹ جاتی، پانی کے چشمے نکلتے، بادل آتے برس کے چلے جاتے، سارا کربلا پانی پانی ہو جاتا، لیکن راجے برضا ہو کر آئے تھے۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ آج دیکھنا یہ ہے کہ یزید کے ظلم اور بربریت کی انتہا کیا ہے، کہاں تک اس کی انتہا ہے۔ جہاں وہ بربریت، ظلم، تشدد ختم ہوتا ہے، اس سے بھی اعلیٰ حسین کا صبر نظر آتا ہے۔ یہ بتانا مقصود تھا، ورنہ حسین محتاج نہیں تھے۔ آؤ کربلا میں لے چلتے ہیں۔ جب آپ کربلا معلیٰ جاتے ہیں، چلتے رہے، 4 مہینہ 4.5 مہینہ کا عرصہ لگ گیا کربلا میں پہنچنے کے لیے۔ مکہ شریف آئے، مگر مکہ شریف میں حج کا ٹائم تھا، حج نہیں کیا۔ حسین کی حج مکہ میں نہیں، کربلا کی دھرتی پر ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ چلتے مکہ سے بھی رخصت ہوئے۔ قادسیہ زبالہ یہ مقام ہے، قادسیہ ہے، زبالہ ہے، بطن الرم ہے، قادسیہ ہے، کوہ لالا ہے، جو حشم ہے، شالبیہ ہے، مکان زوزلا ہے، ارض تف ہے، آزاب ہے۔ اتنے مقام پر حسین چلتے رہے اور آ کے کربلا کی زمین آئی، وہاں سواریوں کو روکا بھی، خیمہ لگایا، لوگوں سے پوچھا اس زمین کا کیا نام ہے، اس زمین دھرتی اس جگہ کا نام کیا ہے۔ لوگوں نے بتایا حضور اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ وہاں جا کے آپ ٹھہرے کربلا میں۔ معلوم تھا، آپ کہیں گے معلوم نہیں تھا، معلوم تو حسین کو بھی تھا کہ میری شہادت کربلا میں ہوگی۔ حسین کو پتا تھا، حسن کو پتا تھا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، سارے صحابی جانتے تھے، پتا تھا۔ حضرت علی کو معلوم تھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا حسین کربلا کی زمین میں شہید ہوگا۔ ان من الحسین یقتل بیرد العراق بہذه التربتہ، میرا بیٹا کربلا عراق میں شہید ہوگا۔ آقا نے بتا دیا تھا۔ ام سلمہ کو بلایا، ازواج مطہرات تھیں، فرمایا یہ مٹی رکھ لو، اسے دیکھتی رہنا، جب یہ لال ہو جائے سمجھو میرا حسین شہید ہو گیا۔ آقا کو پتا تھا، فرمایا یا ام سلمہ اذا تحولت هذه التربة الدم فاعلمي ان من قد قتل الحسین آنفا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مٹی دیکھتی رہو۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ مٹی میں دیکھتی رہی، جب وہ مٹی خون ہو گئی اسی دن حسین شہید ہوئے تھے۔ ام سلمہ کا بیان ہے، تمام ازواج مطہرات تھی، مگر آقا نے مٹی صرف ام سلمہ کو دی۔ یہاں سے علم غیب بھی معلوم ہوتا ہے میرے آقا کا کہ سب پردہ کر جائیں گی، اب زندہ جاوید و حیات ام سلمہ رہیں گی، اس لیے ام سلمہ کے ہاتھوں میں مٹی عطا فرمائی تھی آقا نے۔ سب پتا تھا، سب جانتے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے سب بتا دیا تھا۔ آؤ کربلا میں سیدھے لے چلتے ہیں آپ کو۔ دریائے فرات ہے، بعض کہتے ہیں کہ دریائے فرات کا پانی یزیدیوں کے لیے تھا اور یزیدی 4000 کے لشکر فوج کو دریائے فرات کے کنارے لگا رکھا تھا۔ اس کا آرڈر تھا کہ جانور پیئے، گھوڑے پیئے، شتر پیئے، کافر پیئے، چرند پیئے، درند پیئے، کتے بلی پیئے، مگر فاطمہ کے لال کو پانی نہیں دینا۔ یہ اس کا آرڈر تھا دریائے فرات پر۔ میرے حسین کبھی مجبور نہیں تھے، حسین نے اپنا گھوڑا دریائے فرات میں ڈالا ہے
حضرت عباس علمبردار نے اپنا گھوڑا دریائے فرات میں ڈالا ہے، مسجدہ بھرا بھی ہے، پانی اٹھایا بھی ہے، لیکن نہیں، اگر کوئی پانی اٹھا بھی لے منہ کے قریب لائے تو آدھے فٹ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچو، آدھے فٹ کا پانی اٹھایا، چلو قریب لیا، منہ کے قریب لیا اور پانی ڈال دیا۔ کیوں نہیں ڈالتے کہ دریائے فرات کا پانی پاک نہیں تھا، میرے حسین کا زبان پاک تھا، ہوٹھ حسین کے پاک تھے، آپ کے دوست پاک تھے، آپ کے خادم پاک تھے، آپ کے گھر والے پاک تھے، آپ کے برادران پاک تھے، آپ کے بیٹے پاک تھے، آپ کا بھتیجا پاک تھا، آپ کے بھائی پاک تھے، اس لیے وہ پانی ان کے لیے نہیں تھا، ناپاک پانی ناپاک لوگوں کے لیے تھا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وطہرکم تطہیرا۔ آپ بتاؤ کہ پانی قریب لا سکتے ہیں تو بتا بھلا پینے میں دیر ہو سکتی ہے؟ پانی لے جاؤ نا منہ کے قریب میں، دیر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، لیکن نہیں پیا۔ کیوں نہیں پیا؟ کیا ڈر تھا کہ کربلا میں پانی نہ پیے، بلکہ کربلا سے چل کے آئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور حوض کوثر کا جام پیے، حوض کوثر کے پیالے پیے، حوض کوثر سے استقبال ہو، اس لیے انہوں نے پانی وانی پیا۔ آؤ کربلا کی دھرتی پر چلتے ہیں، کربلا کی سرزمین ہے، جب ایک کے بعد دیگرے شہید ہوتے رہے، مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے، اور شہید ہو گئے، علی ابن مصیب شہید ہو گئے، نمرہ شہید ہو گئے، حضرت امام قاسم شہید ہو گئے، اونو محمد شہید ہو گئے، آپ جانتے ہیں امیر عبداللہ قلبی شہید ہو گئے، وہب بن اپنے امیر شہید ہو گئے، ہاشم شہید ہو گئے، سب کی شہادت ہو گئی۔ اب بچے کون؟ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام علی اکبر شہزادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ باقی رہ جاتے ہیں، باقی نے تو جام شہادت نوش کر لیا۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں آئے اور خیمے میں بیویوں کا حال دیکھا، بچیوں کا حال دیکھا۔ 6 ماہ کے علی اصغر وہ تڑپ رہے ہیں، چولہے میں تڑپتے ہیں۔ ایسے شہر بانو کو پانی نہیں ملا، ایسے زینب بنت علی کو پانی نہیں ملا، حسین صبر کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خیمے کے اندر آئے تو آپ سے حضرت بی بی سکینہ لپٹ گئیں اور عرض کرتی ہیں، چچا جان کیا ہم اب پانی نہیں پائیں گے؟ کیا اب ہمیں پانی نہیں ملے گا؟ کیا ہم بنا پانی کے دنیا سے رخصت ہوں گے؟ ہمیں پانی نہیں ملے گا۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ درد بھری آواز سکینہ کی سنتے ہیں تو واپس وہاں سے پلٹ آتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آتے ہیں آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ یہ تماشا، اگرچہ کوئی گھر کا بیٹا کٹا ہوتا تو تماشا نہیں کرتا ہے مسلمان، یہ تو کٹے ہیں علی کے لال، وہ تو کٹے حسین کا بیٹا کٹا، وہ تو آپ کے شہزادے کٹے ہیں، اسلام کے چاہنے والے آپ کے خادم کٹے ہیں۔ اگرچہ گھر میں میت ہو جائے تو کوئی ڈھول نہیں بجاتا، اگر کوئی کوچ کر جائے تو کوئی تماشا نگارہ نہیں بجاتا، اگرچہ گھر میں کوئی پردہ کر جائے تو کوئی تاشا نہیں بجاتا، جھانج نہیں بجاتا، ڈسکا نہیں کرتا، رقص سرور نہیں کرتا۔ اگر گھر میں غم آ جائے، بجانے کا 2 ہی مقصد ہے، یا تو خوشی ہے یا غم ہے۔ اگرچہ غم ہے، کربلا کے منظر آپ دیکھ لینا، میرے اوپر نہ جانا کہ مولانا یہ کہہ رہا تھا، صبح یہ نہیں کہنا، بھلے آپ کو مجھے فرق نہیں پڑتا کہ مولانا یہ کہہ رہا تھا، صبح بات کریں آپ چائے کی ہوٹلوں پر، چائے کی ہوٹل سے اسلام کا درس نہیں ملتا ہے، یا بیوٹی پارلر میں اس کا سبق نہیں ملے گا آپ کو۔ تاریخ کربلا آپ کو دیکھنا ہے تو آپ دیکھیے خطیب بغدادی کی کتاب دیکھیے، البدایہ والنہایہ کو پڑھ لیجئے، طبری کو پڑھ لیجئے، آپ دیکھ لیے سواحِ کربلا، خطبات محرم ذمہ دار مفتی کی لکھی ہوئی، آپ دیکھ لیجئے ابن کثیر، آپ دیکھ لیجئے ابن اصیل،
آپ دیکھ لیجئے خاک کربلا، آپ دیکھ لیجئے کربلا کا مسافر، آپ دیکھ لیجئے تمام سلطان کربلا عیسیٰ اول دود، آپ دیکھ لیجئے شان کربلا، آپ دیکھ لو اوراق غم، یہ ساری کتابوں کو دیکھو تو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ امام حسین کے ساتھ کربلا میں کیا کیا ہوا تھا۔ باقی یہ 10 دنوں والے حسینی نہ بنو، ایمان بھی تمہارا حسینی ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہاری لاٹ بھی حسینی ہو جائے، تمہارا دل بھی حسینی ہو جائے، تمہارا عقیدہ بھی حسینی ہو جائے، تمہارا گھر بھی حسینی ہو جائے، تمہارا ایمان بھی حسینی ہو جائے، تمہارا محلہ حسینی ہو جائے، تمہاری مسجدیں حسینی ہو جائیں، تمہاری دکان حسینی ہو جائے، تمہارا سارا ماحول حسینی ہو جائے، تمہارے شاہکار حسینی ہو جائیں، تب مانا جائے گا کہ تم پکے سچے حسینی ہو۔ بس یہ ہفتے اور 10 دن کے لیے حسینی بن گئے اور اس کے بعد میں پھر یاد نہیں رہا حسین کا کیا مطلب تھا، آپ کی تمنا کیا تھی، آپ کا راز کیا تھا، آپ کا مطلب کیا تھا، مقصد کیا تھا، آپ کا ارادہ کیا تھا، تو تب میں سمجھ میں آتی ہے بات، ورنہ تو آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے امام حسین سے اجازت چاہی۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے حسین بھی قرآن ہیں، حسین بھی قرآن ہے، قرآن تو قرآن ہے مگر حسین بھی قرآن ہے، اس لیے کہ حسین کو بچپن سے قرآن سنایا گیا ہے۔ فاطمہ زہرا نے جب آقا حسین کو گود میں لیا تو قرآن پڑھ کے لیا تھا، آقا حسین کو فاطمہ نے دودھ پلایا تھا تو قرآن پڑھ کے پلایا تھا، حسین کو جب لوریاں دیا تھا سلانے کو تو قرآن پڑھ کے دیا تھا، حسین کو جب جگایا تھا تو قرآن پڑھ کے جگایا تھا، حسین کو جب کھانا کھلایا تھا تو قرآن پڑھ کے کھلایا تھا، حسین کو جب کپڑے پہنائے تھے تو قرآن پڑھ کے پہنایا تھا، حسین کو جب باہر نکالا تو قرآن پڑھ کے نکالا، حسین سے بات کیا تو قرآن پڑھ کے کیا، قرآن میں حسین کی پرورش قرآن کی تلاوت میں ہوتی رہی، اسی لیے تو شہادت کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نیزے کے اوپر چڑھ کے قرآن سنا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نیزے کے اوپر چڑھ کے قرآن سنایا ہے اور قرآن پڑھتے چلے گئے۔ یزیدیوں نے جب شہید کیا اس کے بعد بھی قرآن اپنے پر تلاوت کی، راستے میں تلاوت کرتے چلے گئے، کوفہ اور دمشق میں تلاوت قرآن کرتے رہے حسین، اس لیے کہ حسین کسی معمولی شے کا نام نہیں، جب نبی کا نور ملا، علی کا خون شامل ہوا، فاطمہ کا دودھ ملا تو حسین بن گئے۔ حسین کسی ایرے گرے کا نام نہیں ہے، حسین کسی اور معمولی مکتبہ فقہ کا نام نہیں ہے، حسین میرے آقا کے شہزادے ہیں، حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ کے نور نظر ہیں، علی کے دل کا چین ہے، مصطفیٰ کے دل کا سکون ہے۔ حسین ہیں حسینیوں کے، حسین ہیں اپنے غلاموں کے، حسین ہیں اپنے خادموں کے، حسین ہیں اپنے متوالیوں کے، اپنے شہدائیوں کے حسین ہیں، اپنے غلاموں اپنے نوکروں کے حسین ہیں، اس لیے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے تو عرض کیا حضور مجھے کربلا میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ انہوں نے کہا میرے بھائی تم علم اٹھاتے ہو، تمہارے بعد میرا علم کون اٹھائے گا؟ تم چلے جاؤ گے تو مجھے زخم پر مرہم کون لگائے گا؟ تم چلے جاؤ گے تو مجھے تسلی کون دے گا؟ تم میرے بھائی ہو، تم چلے جاؤ گے تو میں تنہا رہ جاؤں گا۔ اور حسین کو معلوم تھا کہ عباس اگر جاتے ہیں تو واپس نہیں آئیں گے، شہید ہونا ہے، جام شہادت پی کے آنا ہوگا۔ تو آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ بالآخر اجازت دے دیتے ہیں حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ آتے ہیں اور خیمے میں آ کر انہوں نے مسکیزہ لیا، گھوڑا لیا اور سبا رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے، بجلی کی طرح اشارہ کیا اور آ کر دریائے فرات کے قریب کھڑے ہوئے
دشمنی نہ کرو، یہ اہل بیت طہار ہیں، ان سے دشمنی اور عداوت نہ کرو، یہ نبی کے نواسے ہیں، ان کو نہ ستاؤ، یہ نبی کے گھر والے ہیں، ان کے ساتھ جبر و تشدد نہ کرو۔ آقا حسین کے بھائی حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے یہ پیغام دیا۔ ان یزیدیوں نے کہا، ان بھیڑیوں نے کہا، ان دنیاوی کتوں نے کہا کہ ہم پانی آج نہیں دیں گے۔ پانی ملنے کی ایک ہی صورت ہے کہ حسین کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دیا جائے، ایک ہی صورت ہے۔ میرے آقا حسین کے بھائی تڑپ اٹھے، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اگرچہ حسین کو اپنا ہاتھ دینا ہوتا تو ہم حسین میرے پہلے آقا دے دیتے، اتنے لوگوں کی شہادت کے بعد اگر نہیں دیا تو یقین جانو اب بھی میرا حسین اپنا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ پر نہیں دے گا، کیونکہ حسین کا ہاتھ اپنا ہاتھ نہیں ہے، حسین کا ہاتھ شریعت کا ہاتھ ہے، حسین کا ہاتھ امت مسلمہ کا ہاتھ ہے، حسین کا ہاتھ اپنا ہاتھ نہیں ہے، دین کا ہاتھ ہے، حسین اپنا ہاتھ نہیں دیں گے۔ یہ بات ہوئی، تکرار ہوئی، انہوں نے راستہ روکا۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھوڑے کو اشارہ کیا، وہ گھوڑا وہاں سے ہوا ہوا، چاروں پیر اس نے اٹھا لیے اور ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ آن واحد میں تھوڑی دیر میں دریائے فرات کے قریب جب وہ فوجی جمع ہوئے، حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آہنی بازو سے، اپنے تلوار کی کاٹ سے، اپنے ہنر سے، اپنے پیدلے سے، اپنے بازو کی قسمت سے، اپنی طاقت سے، اپنی دلیری سے اور اپنے جوش سے، اپنے جذبہ سے حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی نے اور ظالموں کو پیچھے کیا، ہٹا دیا، راستہ صاف ہو گیا۔ آپ نے اپنے گھوڑے کو دریائے فرات میں ڈال دیا۔ دریائے فرات میں گھوڑا آیا، آپ نے اپنے گھوڑے کے رکاب کو ڈھیلا کیا اور اشارہ کیا کہ گھوڑے تو بھی پیاسا ہے، پانی پی لے۔ تو گھوڑے نے، عباس علمبردار کا گھوڑا ہے، پانی کے قریب منہ لے گیا تو اس نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، یعنی گھوڑا اپنی زبان میں عرض کر رہا ہے کہ آقا حسین کے گھرانے، آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا، آپ کی بیوی، آپ کی بہن یہ پیاسے ہو اور جانور ہو کر ہم پانی پیئیں، ہم گھوڑا میں ہوں مگر یزیدی گھوڑا نہیں، حسین کا گھوڑا ہوں میں۔ اس لیے گھوڑے نے وفاداری پیش کی، اس گھوڑے کے وفاداری کو دیکھ کر ان ظالموں کو سبق لینا چاہیے۔ وہ ظالم تو جانور کی سوچ سے بھی گر چکے تھے، وہ جانور تو وہ ذلیل اتنے ہو چکے تھے کہ انہوں نے اس جانور سے بھی سبق نہیں لیا۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے مسکیجہ پانی سے بھرا، دریائے فرات میں مسکیجہ بھر کے اور کاندھے پر آپ نے لٹکا لیا اور آپ نے اپنے دستے کرم سے پانی کو اٹھایا، منہ کے قریب لائے۔ حضرت سکینہ کی پیاس سامنے گھوم رہی ہے، حضرت زین العابدین کی پیاس نظروں کے سامنے گھوم رہی ہے، حضرت شہربانوں کی پیاس، حضرت امام علی اصغر کی پیاس، حضرت زینب بنت علی کی پیاس، آقا حسین کی پیاس، یہ نظروں کے سامنے آیا۔ عباس علمبردار نے کہا فرات گواہ رہنا، اس وقت تک میں پانی نہیں پیوں گا کہ جب تک میرے آقا حسین کے بچے بچیاں پانی نہ پی لیتے ہیں۔ آپ نے پانی پھینک دیا اور مسکیجے کو کاندھے پر لے کر اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ آپ کو روکا جا رہا ہے، راستہ روکا جا رہا ہے، تلواریں چل رہی ہیں، برچھے چل رہے ہیں، بھالے چل رہے ہیں، خنجر چل رہا ہے، تیر چل رہا ہے، تیر انداز نشانہ لگا رہے ہیں، آپ کا راستہ روکا جا رہا ہے۔ ایک سے ایک پہلوان، ایک سے ایک شاہ سوار، ایک سے ایک گرانڈ کھیل پہلوان آتے ہیں، لیکن عباس علمبردار کے حوصلے کو سلام کرو کہ آپ کا راستہ کوئی روک نہیں پاتا، آپ کو کوئی ٹھہرا نہیں پاتا، آپ کے قدم کو کوئی روک نہیں پاتا، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس طرف یزیدی ہیں، اس طرف حسینی ہیں۔ آقا حسین کی بیٹی حضرت سکینہ
पर्दे की ओट से अपने चचा के उस जौहर को देख रही हैं, उस मंजर को देख रही हैं कि मेरा चचा अभी पानी ला रहा है। ऐते ज़ैनब मुलादा फरमा रही हैं, शहर बानो मुशाहदा कर रही हैं कि अभी पानी आ जाएगा। शहर बानो कयास करती है पानी आ जाएगा और मैं अपने 6 माह के बेटे के हुलकूम में जरा सा पानी का कतरा टपका दूंगी ताकि मेरे बेटे का होंठ हरा हो जाएगा, तस्कीन मिल जाएगी, तशफ़्फ़ी मिल जाएगी, तसल्ली मिल जाएगी। लेकिन नहीं, वो हमला होता रहा, मुकाबला होता रहा, वो बढ़ते रहे और जालिम रास्ता रोकते रहे। बिल आखिर एक बदबख्त जिसका नाम नौफल बिन नौफल है, उसने आप पर तलवार से वार किया। एक आपका हाथ शाने से कट गया। एक उंगली कटती है तो याद नहीं रहता मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, याद रहता है? याद नहीं रहता मेरा खानदान क्या है, याद नहीं रहता मेरा जिला क्या है। यहाँ तो दाहना बाजू शाने से कट गया और कट के गिर गया, मस्कीजा गिर गया। अब्बास अलंबरदार की हिम्मत को सलाम करो। मस्कीजा भरा हुआ पानी से उठाया और बाएं कंधे पर लटका लिया और वक्त ने कहा, अब्बास अब क्या करोगे, हाथ तो कट गए। अब्बास ने कहा, मेरी हिम्मत नहीं कटी है, मेरे बाजू कटे हैं, मेरा जोश नहीं कटा, मेरा जज्बा नहीं कटा है। आपने बाएं कांधे पर मस्कीजा उठा लिया और चल पड़े। एक बदबख्त जरारा नाम है, उसने पीछे से खंजर से वार किया तो आपका बायां बाजू भी शहीद हो गया, वहीं कट के जमीन पर आ गया। हालात ने कहा, अब्बास अब क्या करोगे? अब्बास ने कहा, दोनों हाथ नहीं है तो क्या हुआ, कटा यदा हो गया तो क्या हुआ, हमारे हौसले अब भी बुलंद हैं। आपने मस्कीजे को अपने दांतों से उठा लिया और उठाकर घोड़े पर सवार हैं और आगे जा रहे हैं। हुसैनी खेमे के तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। करीब था कि खेमा करीब आ जाता, करीब है कि खेमे में पहुंच जाते, पानी हले बेहतर तहार में पहुंच जाता, करीब है कि प्यासों को पानी पिला देते, सैराब कर देते, तश्नगी दूर हो जाती। लेकिन इब्ने साद चिल्ला रहा है, तमाम बड़े बड़े शैतान चिल्ला रहे हैं कि रोको अब्बास का रास्ता रोको, कहीं ऐसा ना हो कि ये पानी ख्याले बैत के खेमे में चला जाए तो कयामत तक ये लड़ाई खत्म ही ना हो, रोक लो इसे, रोक लो। हैते अब्बास अलंबरदार का रास्ता रोका जा रहा है। जब रुक नहीं रहा तो उसने कहा, तीर अंदाजों से तीर के निशाने लगाए जाएं, तीर अंदाजों को बुलाकर तीर चलाया जा रहा है। बढ़ते चले जा रहे, तमाम जिस्म तीरों से छलनी हो गया है, जिसमें पाक जिस्मों से जख्मों से चूर चूर हो गया है। एक बदबख्त ने तीर का निशाना उसी मस्कीजे पर लगाया, मस्कीजे में सुराख हुआ, सारा पानी करबला की धरती पर, प्यासी करबला की जमीन जिसने पानी को पी लिया, साथ में जिस्मों से खून बह रहा है अब्बास अलंबरदार का, सारी जमीन करबला की अब्बास के खून से सैराब हो रही है, उनका पानी भी बह रहा है। करीब आते हैं, एक बदबख्त ने तलवार से फिर वार किया, आप घोड़े से जमीन पर आ गए और आपने पुकारा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। आका हुसैन दौड़े हुए तशरीफ लाते हैं और हैते अब्बास अलंबरदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकद्दस सरे पाक अपनी गोद में उठा लेते हैं और अपना जलवे जहां अपना जलवे पाक कराते हैं। फातिमा के लाल का दीदार हजरत अब्बास अलंबरदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर रहे हैं, चेहरे मुकद्दस देख रहे हैं। अब चेहरे हुसैन देखने के बाद अब्बास अलंबरदार का दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब्बास अलंबरदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला के सामने उनकी रूह कफ्स अंसरी से परवाज कर जाती है, उनकी रूह पाक जन्नत में नशीन होती है और आप लाश अब्बास अलंबरदार को लेकर अपने खेमे में आते हैं और आग लाकर अपने खेमे में लाकर आप रखते हैं, लिटा देते हैं। बीबियां हैं वो देख रही हैं, हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
قریب آتی ہیں۔ آقا حسین سے حضرت عباس نے عرض کیا تھا، میرے آقا میرے حسین، اپنی بیوی اپنی بیٹی سکینہ سے کہہ دینا کہ مجھے معاف کر دے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ کربلا سے میں پانی فرات سے لاؤں گا اور پلاؤں گا، مجھے معاف کر دے، وعدہ وفا نہ کر سکا میں۔ حضرت شہر بانو کو پانی نہ پلا سکا، حضرت علی اصغر کو پانی نہ پلا سکا، حضرت زین العابدین کو پانی نہیں پلا سکا، زینب کو پانی نہیں پلا سکا، اور چھوٹے معصوم کچھ بچے تھے انہیں پانی نہ پلا سکا، مجھے معاف کر دینا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ قریب آتی ہیں، میرے آقا حسین نے فرمایا اس کو معاف کر دے بیٹی، یہ تجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا لیکن حالات یہ ہوئے کہ تجھے پانی نہ دے سکا، وہ پانی ہی پاک نہ تھا، امام حسین کے لیے لائق نہ تھا، اس لیے حسین پانی کے لیے نہیں ترسے بلکہ دریائے فرات ترسا ہے لب حسین کے لیے، اس کے موجوں کو چین قرار اور سکون آج بھی نہیں ہے، اس کے موجیں آج بھی سر پٹک رہی ہیں کہ حسین کے لب کو اگر چوم لیا ہوتا آج بھی ہمارے قسمت کا ستارہ چمک گیا ہوتا، معتبر ہو گئے ہوتے، برکت والے ہو گئے ہوتے، لوگ مجھے بھی نیاز بنا لیتے، لیکن نہیں، آقا حسین مجبور نہ تھے۔ کہنے کی بات مطلب یہ ہے کہ میں نے عرض کر دیا، جو کچھ اور باتیں بہت ہیں، ٹائم نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو آقا حسین کا پکا سچا غلام بنائے، اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل اللہ تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، اللہ ہم سب پر لطف و کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اس نیاز میں برکت عطا فرمائے۔ جو دور دراز سے مائیں بہنیں بیٹیاں اور بچیاں اسلامی پیاری آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان پہ خاص لطف و کرم فرمائے اور انہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نوجوان اسلامی بچے اور ہمارے نوجوان بھائی بوڑھے بزرگ جو بھی آئے ہیں، آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی سب کے چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، سب کے ماں باپ کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے، آخر وقت میں کلمہ نصیب فرمائے، برود محشر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لواء الحمد کے جھنڈے کا سایہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔